کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر اس لمحے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے، اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہے، اور یہ تو بھول ہی جاتی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ڈالتا ہے جب وہ اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں اب ناممکن لگ رہی ہے واقعی ہونے لگے گی۔ وہ سب حکمتیں جانتا ہے، وہ سب بہتر کرنا جانتا ہے، وہ سب حالات جانتا ہے، وہ حال مستقبل ہر چیز جانتا ہے، وہ علم میں کامل ہے، حکمت میں کامل ہے۔ تو ہر توقع کے برعکس حالات پر، ہر ارادے کے ٹوٹنے پر دل کو یہ یقین دلاؤ، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ جلد ہی تمہارے لیے مدد بھیجے گا، اور تم اپنی دعاؤں کی قبولیت کو اپنی آنکھوں کے سامنے پا کر حیران رہ جاؤ گے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاتے ہو نا، اس کہانی کو اللہ کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمانوں کے پار سے بھی سن سکتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اس نے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے اور تہجد پڑھنے والوں کے لیے ایسے معجزے کرتا ہے جو کسی کے لیے نہیں ہوتے۔ اب اللہ 7ویں سے پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تو نہیں آتا ہے۔ ہر دعا، ہر فریاد یقین مانگتی ہے، اور یقین میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتا، بس یقین ہوتا ہے جس میں ہر مشکل بھی خوبصورت لگتی ہے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ بس یقین رکھو، تمہاری ساری دعائیں قبول ہوگی۔ تمہاری مانگے جانے والی کچھ دعاؤں کو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے تاکہ بہترین وقت میں تمہیں عطا کر سکے۔ بے شک وہ سب جاننے والا ہے۔ کیا پتہ یہ وہی مقام ہو جہاں پر اللہ تمہیں لانا چاہتا ہو؟ سب کچھ ناممکن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں، لیکن وہ تمہاری فریاد کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں ناممکن سے ممکن کی طرف لاتا اس لیے ہے تاکہ تم بار بار اس کو پکارو اور وہ بار بار تمہارے لیے معجزے کرے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا یقین تو اتنا کمزور ہے کہ جب وہ ہمیں ذرا سی مشکل سے گزارتا ہے تو ہم اس سے مایوس ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اللہ جہاں سے چاہے وسیلہ بنا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج تم جہاں ہو یہ وہی جگہ ہو،
جہاں اللہ نے تمہیں نوازنا ہو، جس کے لیے تم اللہ کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر پکارا کرتے تھے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا، جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو اس کے لیے ناممکن نہیں، جو اس پوری نظام شمسی کو چلا رہا ہے، جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتے آیا ہے، وہ رب یہ دعا بھی قبول کرے گا۔ اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ سنتا ہے۔ بس اس پر کامل یقین رکھو۔ اللہ سے مانگو اور یہ جان لو، جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گے تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی، معجزوں کو ہوتے ہوئے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ تہجد کی دعائیں ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ تہجد کی دعائیں تمہیں ہر تکلیف سے شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک سجدہ تمہاری دعاؤں پر کن کہلا سکتا ہے۔